رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان کروا چکا ہوں. آج کے ہمارے اس عرفان رمضان ٹرانسمیشن کے ہمارے مؤسس مہمان محافظ دینی مدارس اور محافظ مسجد ممبر و محراب الحافظ القاری حضرت علامہ قاری عبدالغفار بودی صاحب زندہ شرف آپ موجود ہیں کہ بلا قرآن و سنت کی روشنی میں ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ غیبت کیا ہے. روزے رکھ لیتے ہیں ماشاءاللہ, عبادت میں مصروف رہتے ہیں, یہ ایک ایسا عمل ہے جس سے ہم بے خبر ہوتے ہیں, بظاہر ہمیں پتہ نہیں چلتا. تو اس کے حوالے سے ذرا قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمارے ناظرین کو آپ بتائیں. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا یکتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. محترم درود و سلام عظیم کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حمد و ثنا و مولا کریم. اس خوبصورت پروگرام میں آپ نے جو موضوع کا انتخاب کیا ہے انتہائی سنجیدہ اور انتہائی ضروری ہے. فی معاشرہ اس کی اہمیت کا اندازہ آپ کو گفتگو سے بھی ہو جائے گا, اور یہ اس معاشرے کو سنوارنے کے لیے ایسی موضوعات عوام تک پہنچانا بہت ضروری ہے. جی بے شک. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا وَلَا يَكْتُب بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. یہاں لحم اخی فرمایا جو غیبت کرتے ہیں جی, اور وہ ایسے ہے جیسے اپنے سکے مردہ بھائی کا گوشت کھاتے ہیں. اب سکے بھائی کا گوشت مردے کا کھانا یہ قرآن کہہ رہا ہے. اس پہ تو کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ شاید اس میں ضعیف ہو گیا کچھ بھی ہو گیا. اب تو یہ سراحتاً رب ذوالجلال نے فرما دیا کہ اپنے سکے بھائی مردہ کا گوشت کھانے والا وہ شخص ہے جو غیبت کرتا ہے, وہ ایسے ہے. اب اس میں بھی یہ بات سمجھنے والی ہے کہ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے, اور اس کی کیونکہ قرآن کی کوئی بھی بات حکمت کے بغیر جی اور بغیر وہ کسی اہم موضوع کو چننے کے بغیر نامکمل ہوتی ہے. بے شک. یہاں کیونکہ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ لحم اخی, جبکہ ہمارے معاشرے میں میرا باپ فوت ہو جائے بھائی فوت ہو جائے تو ہم اس کو غسل دینے کے لیے تیار نہیں ہیں, ہم اس کو اس جسم کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہاں تک بدقسمتی ہے کہ ہمارے ہاں اس کے اتارے ہوئے کپڑے وہ نہیں ہم پہنتے, جو کپڑے ساتھ لگے ہوتے ہیں ہم وہاں اس سے بھی جان چھڑاتے ہیں, اکراہت محسوس کرتے ہیں. آپ اندازہ کریں کہ گوشت کھانے کی بات کی ہے تو یہ کتنا بڑا گناہ ہے کہ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ ایسے جیسے سکے بھائی کا گوشت. کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا دو شخص بیٹھے تھے, وہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے, تو ایک بندہ اٹھ کر گیا, دوسرے نے باتیں کی, تو آقا علیہ السلام نے فرمایا حلال کر لو. عرض کیا رسول اللہ میں نے تو گوشت نہیں کھایا. فرمایا تو نے اپنے بھائی کی غیبت نہیں کی. اللہ. اب غیبت جب پیچھے سے کی جاتی ہے تو وہ کتنا بڑا گناہ ہے, آپ اس سے اندازہ کر لیں. اچھا, یہ جو بیٹھتے ہیں عام تو یہ ہوتا ہے جو مجالس میں یا محافل میں بیٹھے ہیں کہ بس وہ باتیں کرتے ہیں, ان کے بظاہر تو یہ کہ ہم کسی کی بات کر رہے ہیں مگر ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم غیبت کر رہے ہیں کسی کی. علامہ صاحب آپ نے بہت اچھا سوال کیا. اس کا تعلق بھی کریم آقا علیہ السلام نے سیدنا ابو حریرہ راوی, اور یہ مسلم میں بھی ہے, ابو داؤد شریف میں بھی ہے, نسائی میں بھی ہے, مختلف کتب حدیث میں. کریم آقا علیہ السلام نے خود ہی فرما دیا کہ غیبت کیا ہے. کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا غیبت یہ ہے کہ اپنے کسی بھائی کی پشت پر اس کی غیر موجودگی میں, یعنی وہ موجود نہ اس کی غیر موجودگی میں اس کے عیب بیان کرنا, اس کے عیب بیان کرنا یہ غیبت ہے. اچھا, یہاں اگلا ہی سوال کر دیا صحابی رسول نے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کا عیب بیان کیا جا رہا ہے اگر وہ اس میں پایا جاتا ہو تو آپ نے فرمایا وہ تو اگر پایا جاتا ہو تو غیبت ہے, اگر وہ عیب اس میں پایا جاتا نہ ہو تو وہ بہتان ہے.
یعنی اس پہ الزام تراشی جو اس پہ بہتان، اگر تو عیب اس میں موجود ہے. میں ایک مثال دے کے ناظرین کو سمجھانا چاہوں گا کہ 3 آدمی بیٹھتے ہیں. جی 3 آدمی بیٹھ کر کسی دوسرے کے عیب تلاش باتیں کرتے ہیں کہ وہ یہ ہے وہ ہے. اس کی جو عیب ہے جو موجودگی میں، جو آپ کے سامنے بیٹھ کر کوئی بات کرے آپ کو وہ بری لگے، تو آپ کی غیر موجودگی میں جب وہ بات کرتا ہے تو یقیناً اس کو ناپسند ہوتی ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنے کسی بھائی کی اس انداز میں گفتگو کرنا کہ اس کو ناپسند ہو، اس کو غیبت کہتے ہیں. اللہ اب غیبت عام بندے کہتے ہیں کہ ہم سچ بول رہے ہیں. بالکل ایسے ہی. آپ اگر کسی آدمی نے مثال کے طور پہ زید بکر بیٹھے ہیں، اب 3 آدمی بیٹھے ہیں، 2 آدمی، تیسرا اٹھ کر چلا گیا. اب جب وہ اٹھ کر جاتا ہے تو پیچھے سے اس کی غیبت کرتے ہیں، یہ کرتا ہے، اس میں یہ عیب ہے، اس میں یہ عیب ہے. اس کی عیب جو نکالتے ہیں وہ غیبت ہے. کیونکہ بظاہر کو پتہ نہیں تو اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ تو عام روٹین میں بات کر رہا ہوتا ہے. اب جب وہ اس کی غیر موجودگی میں اس کی عیب نکالتے ہیں، وہ غیبت ہے. اگر اس میں وہ عیب نہیں پایا جاتا، جی وہ ایک بندہ کہتا ہے یار فلاں آدمی جو ہے نا، اے بندہ گیا ہے نا، یہ جو بندہ گیا ہے یہ شراب پیتا ہے، اس میں شراب پینے والا عیب ہے. اب اس میں وہ شراب پینے والا عیب نہیں ہے، وہ شراب نہیں پیتا، تو یہ بہتان ہے، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، قرآن میں اس کا حکم. اور اگر وہ پیتا ہے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، غیبت ہے. اب کہتے ہیں کہ وہ پیتا ہے ایسا، بھائی اس کے منہ پہ بتاؤ، اس کی اصلاح کرو. اس کی پشت کے پیچھے اس کے عیب بیان کرنا، یہی تو غیبت ہے. اچھا آپ نے ابھی ایک جو ہے نا الفاظ بولے اصلاح کے، آج کل اس چیز کی بھی بڑی ضرورت ہے نا. اصلاح برائے تنقید لوگ اس کو لے لیتے ہیں. بھی منہ پہ کہنا نہیں ہے، آگے پیچھے پھر کہتے ہیں ہم تو اصلاح کر رہے تھے، ہم تو بتا رہے تھے. اگر اس کے منہ پہ بات کرتے ہیں تو اس سے معذرت کے ساتھ کر لیں کہ یار یہ بات ہے یہ. اب میں یہاں ایک بات، اور ہر کانڈ کے پیچھے بیت پہ بات کرنے والی ہر بات غیبت نہیں ہوتی. مثال میں اس میں تھوڑی سی عرض کر دوں. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کہیں رشتہ کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنے بھائی کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں جی میں بیٹی کا رشتہ کرنے لگا ہوں. اب جب وہ بھائی جو ہے آپ کا، وہ اس لڑکے کو جانتا ہے، اس کی فیملی کو جانتا ہے، جی وہ آپ کو بتاتا ہے کہ بھائی وہ ایسے لوگ ہیں، وہ ایسے لوگ ہیں، وہ ایسے لوگ ہیں. آگے آپ کی مرضی. اب جو اس نے ان کی چیزیں بیان کی ہے نا، اس کا مقصد ہے کہ آپ نے ان سے مشورے کے طور پہ بات کی تو وہ بتا دے. یہ غیبت نہیں ہے، یہ غیبت کو زمرے میں نہیں آئے گا. غیبت وہ ہے کہ اگلے کو غیبت کر کے اپنے آپ کو مطمئن کرنا، اپنے آپ کو خوش کرنا. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص نے غیبت کا ایک لقمہ کھایا، ایک اس نے حرام کھایا، وہ جہنم کا کھانا کھائے گا، آگ. اور جس نے کپڑا پہنا غیبت کا، اسے جہنم کا لباس پہنایا جائے. اب ہوتا کیا ہے، کسی بڑے آدمی کے پاس جا کر اس کے دشمنوں کی عیب بیان کرنا، اس کے مخالفین کی عیب بیان کرنا، وہ ایسا ہے جی، وہ ماڑا ہو گیا ہے جی، اس کی عیب بیان کرنا. تو وہ عیب جب بیان کرنا ہوتا ہے تو دوسرا آدمی اس کو چائے پلاتا ہے کہ یار یہ بندہ بہت اچھا ہے، یہ میری مطلب میری مقصد کی بات، میری پسند کی بات کر رہے ہیں. تو لہٰذا یہ بہت بڑا گناہ ہے. یہ گناہ اس حد تک ہے کہ احمد بزاز رضی اللہ عنہ نے حدیث نقل کی ہے کہ زنا سے بھی بڑا گناہ، زنا سے بھی بڑا گناہ غیبت زنا سے بھی بڑا گناہ. اس لیے فرمایا، اس میں فرمایا کہ زنا وہ ہے جس کی توبہ ہے، غیبت کی توبہ نہیں ہے. اور غیبت کی توبہ اس وقت تک نہیں ہے جس بندے کی اس نے غیبت کی ہے وہ اس کو معافی نہ دے دے، جب تک اس کو معاف نہ کر دے. یعنی یہ حقوق العباد میں پھر جی، جب تک اس کی غیبت کی ہے، اس کی جو برائی بیان کی ہے، وہ اس بندے سے معافی مانگے، پھر آپ اس کی توبہ. ایک لفظوں میں تو حدیث میں یہ ہے کہ اس کی توبہ ایسے بھی نہیں ہے، لیکن کیونکہ اصل میں جب وہ بندہ معاف کر دیتا ہے تو پھر اللہ اس کی معافی قبول کر لیتا ہے. یہ غیبت اتنا بڑا گناہ ہے. ایک حدیث پاک میں ہے، معراج پہ کریم آقا علیہ السلام تشریف لے گئے. جب آپ گئے تو آپ نے ایک لوگوں کو گزر رہے تھے تو دیکھا ان کے یہ ناخن جو ہیں وہ تانبے کے ہیں. تانبے کے ہیں اور سرخ ہو گئے، آگ میں جل کر سرخ ہوئے ہوئے. اب وہ کیا کر رہے ہیں، وہ اپنے جسم کو یوں نوچتے ہیں اور یوں نوچتے اور کھا رہے ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے غیبت کرنے والے لوگ. اب غیبت کرنے والے جو ہیں ان کے اوپر یہ ایک بہت بڑا عذاب. دنیا کے اندر دیکھیے گوشت کھایا، بہت ساری روایت میں آپ نے ابھی بیان کی ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ حلال کرو. اور پھر وہ 2 عورتوں والا واقعہ بھی. اور اچھا
یہاں علامہ سے ایک اور بات ہے، جو قرآن پاک کی آیت ہے نا، جی اس میں اگر آپ غور کریں گے تو ربط ایک نظر آتا ہے کہ یہ کہا گیا کہ مردہ بھائی کا. جی اب جو مردہ ہوتا ہے آپ اس کو یہاں سے کاٹ دیں، یہاں سے کاٹ دیں، تو وہ دفاع نہیں کر سکتا. بالکل بالکل. جو غیبت ہے یہ کیونکہ بیک پہ ہوتی ہے، بندے کی غیر موجودگی میں ہوتی ہے. اب جیسے کہ مردہ اپنا آپ دفاع نہیں کر سکتا، اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا، اب دیکھیں جس کی غیبت کی جا رہی ہوتی ہے کیونکہ وہ تو وہاں موجود ہی نہیں ہے، بالکل موجود ہوتا تو وہ دفاع کرتا. لہٰذا اس کی تمثیل اس طرح بھی جاتی ہے کہ یہ آپ غور کریں کہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا، اس کو آپ کو ذرا توجہ دیں گے تو سمجھ آئے گی تمثیل کیا ہے. کہ وہاں جو بندہ غیبت کر رہا ہے جس کی، وہ وہاں موجود ہے، وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا، جیسے مردہ نہیں کر سکتا. تو لہٰذا اس کی یہ کہا فرمایا گیا کہ ایسے جیسے مردے کا گوشت کھا.